السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رسول میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں؟ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں۔ جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت دیجیے۔ آپ مجھے بتائیں، جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں؟ اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں کیا ملتا ہے میلاد سے؟ ہم کہتے ہیں اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے۔ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائے اس رسول کا حق ہی نہیں ہے، کچھ حق نہیں ہے۔ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے، مدرسے کا 100 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے۔ تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں۔ صحابہ نے بالکل منایا، صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کی۔ صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے، الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ۔ بات اتنی ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں، ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، بیٹھو، سمجھو۔ اور بات اتنی ہے، جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو، جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کرتے کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے۔ میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائے اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، حیرت ہے، مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت ہے، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، ورنہ آپ نے کسے روکا؟ کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 100 سالہ کو روکو۔ آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں، آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ سوچو۔ اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ایک روایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں. یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا. یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا. جس سیوطی کی جلالین میں سے اس لیے کہ دو جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے. اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے. یہ وہ امام سیوطی ہے. وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا. کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے. جس نے کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق. جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا. ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے. اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ.